أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في القرآن المجيد وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا الله أنا فاعبدون وقال الله تعالى في القرآن المجيد إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ محترم سامعین، میں نے آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی لا ریب کتاب قرآن مجید سے 2 آیات مبارکہ تلاوت کی ہے۔ ایک سورہ البقرہ کی 163 نمبر آیت ہے اور دوسری سورہ انبیاء کی آیت نمبر 25 ہے، اور صحیح مسلم کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے جو شرائط میں آپ سن چکے ہیں۔ آدمی کی توحید کو آج کل جو توحید کا عام یہ سمجھا جاتا ہے کہ اللہ کو ایک ماننا۔ مثال کے طور پر جو عرف عام توحید کا یہ سمجھا جاتا ہے کہ اللہ ایک ہے، 2 نہیں ہے، یعنی اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا تو اکیلے کیا ہے، کوئی دوسرا الہ نہیں ہے۔ پہلے میں بات عرض کرتا چلوں کہ اسلام کا اصل جو مسئلہ ہے، جو بھی آپ نے شروط لا الہ الا اللہ میں سنا، وہ توحید ہے، اور یہ اس توحید کو کوئی تقسیم بھی نہیں کر سکتا۔ یہ صرف سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ہے کہ اس کے کتنے پہلو ہیں اور یہ توحید کب جا کے مکمل ہوتی ہے، اور کس حد تک اگر کوئی رکھے تو اس کی توحید مکمل نہیں ہوتی۔ یعنی ایک عرف عام میں ہے کہ اللہ کو یکتا و تنہا ماننا، یعنی اللہ اکیلا ہے، وہ اس نے اکیلا زمین آسمان کو پیدا کیا۔ اب یہ توحید جو ہے یہ مشرکین مکہ بھی مانتے تھے۔ سورہ یونس ہے، سورہ مومنون ہے، انہوں نے توحید ربوبیت کا انکار نہیں کیا۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے، امام کے قرآن فرماتا ہے کہ آپ ان سے پوچھے زمین کس نے پیدا کی، آسمان کو کس نے پیدا کیا، یہ تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ اس توحید کا جسے توحید ربوبیت کہا جاتا ہے، اس کا انہوں نے انکار نہیں کیا۔ وہ جواب اللہ تعالیٰ دیتا ہے سیقولون للہ، یعنی اس کو اللہ نے پیدا کیا۔ اور یہ توحید ربوبیت یہ ایک مقدمہ ہے توحید الوہیت کا۔ یہ جو آج ہمارا موضوع ہے اس میں 3 طرح سے 3 محور ہیں توحید کے، یعنی توحید ربوبیت جو اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کو پیدا کیا، یہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کا جو نظام ہے اس کو پیدا کیا، انسان کے لیے خوراک کا بندوبست کیا، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اور بہت سی چیزیں ایسی پیدا کی ہیں۔ تو اس کو تو کسی مشرک نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ بالکل ایسا نہیں ہے، انہوں نے اس کا اقرار کیا ہے، لیکن اصل جو اس کی دوسری توحید کی قسم ہے توحید الوہیت، مسئلہ انبیاء کی دعوت اور جو اقوام کا جو باعث نزاع مسئلہ ہے، وہ سب سے اہم مسئلہ یہی تھا لا الہ الا اللہ، توحید الوہیت، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ وہ اللہ کو رب مانتے تھے، خالق مانتے تھے، رازق مانتے تھے، لیکن جو اصل باعث نزاع مسئلہ تھا وہ اللہ کو الہ نہیں مانتے تھے۔ جو اسلام کا جو توحید کا سب سے اہم مسئلہ ہے وہ ہے توحید الوہیت، اور تیسری اس کی قسم ہے توحید اسماء و ذات و صفات، یعنی اس کی ذات، اس کے جو اسماء ہیں اور اس کی جو صفات۔ اور یہ جو توحید کی تقسیم ہے یہ صرف سمجھنے سمجھانے کے لیے ہے، اس کو تقسیم کوئی نہیں کر سکتا۔ اور جب یہ تینوں اکٹھی ہو جاتی ہیں تو پھر جا کے وہ جو اسلام میں توحید مطلوب ہے وہ جا کے پوری ہوتی ہے، اور اس توحید پہ عمل کرنے والے کو موحد کہا جاتا ہے کہ توحید پہ عمل کرنے والا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی یہ بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ سے ہونے کا یقین، مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین، یہ توحید ربوبیت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ یہ توحید ربوبیت کی بہت بڑی دلیل ہے کہ بے شک ہر ایک چیز، یعنی چھت ہے، ملازمت ہے، مکان ہے، کھیت ہے، یعنی ان سے نہ یہ ایسا معاملہ رکھا جائے کہ یہی ہے، اسی سے سب کچھ ہوگا، یعنی اس کو اللہ کا پلٹانا کہ اللہ چاہے گا تو یہ معاملہ
ہوگا. یہ ایک مقدمہ ہے توحید الوہیت کا، جنہیں اللہ تعالیٰ پہلے اپنی بڑائی لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے کہ لوگوں کے دل میں اس کی بڑائی بیٹھے، وہ اس کو مانے کہ ہاں خالق بھی اللہ ہے، رازق بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے، زندگی بھی وہی دیتا ہے، موت بھی اسی نے دینی ہے. جب وہ اس چیزوں کا اقرار کر لیتا ہے اس کے مقدمہ کے طور پر، تو پھر دوسرا جو اصل جوڑی مسئلہ ہے، پھر وہ مسئلہ الہ پہ آتا ہے. توحید الوہیت اسے کہا جاتا ہے. توحید ربوبیت ہے اللہ تعالیٰ کے افعال، یعنی وہ کام جو اللہ تعالیٰ بندوں کے لیے کرتا ہے. جیسے اس نے زمین بچھائی، آسمان کو پیدا کیا، بارش برساتا ہے، اس سے زمین سے رزق نکلتا ہے، ہم آپ اور دوسرے چرند پرند ساروں کا رزق کا بندوبست ہوتا ہے. دوسرا اس نے یہ ستاروں کا نظام مقرر کیا ہے، چاند ہیں، اس کی منزلیں ہیں، اور طرح کے یہ ہوائیں چلاتا ہے، اس کے پانی کے چشمے ہیں. یہ کام کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. اس کا اقرار کسی بھی مشرک نے نہیں کیا. اسلامی تاریخ میں کوئی بھی ایسا مشرک نہیں گزرا جس نے توحید ربوبیت کا انکار کیا ہو، اور نہ وہ اس کے اقرار کرنے سے مسلم ٹھہرا. یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ اس کا انکار نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ مشرک ٹھہرا، اس کو دارا اسلام سے خارجی سمجھا گیا. کیوں؟ کیونکہ اس کے آگے جو بات آتی ہے کہ یہ تو اللہ کے افعال ہوئے جن پہ اس نے اقرار کر لیا، جس نے اس پہ اعتماد کر لیا، قرآن گواہ ہے اس کا. اور لیکن جو اصل مسئلہ ہے توحید الوہیت، مسئلہ الہ، کہ یہ ہے کیا چیز، یہ ہے وہ اصل مسئلہ جو انبیاء ان کی اقوام کے درمیان باعث نظر رہا ہے. اور اس کے پیچھے کئیوں نے اپنی گردنیں کٹائی ہیں، جسم کے ٹکڑے کیے ہیں، کئیوں نے اپنے جسم پر 70 سے زیادہ زخم سہے ہیں، کوئی انگلی کی پور سے پہچانا گیا ہے، کسی کے ناک کان تک کاٹ دیے گئے ہیں. وہ یہ تھا توحید الوہیت. وہ یہ نہ تھا کہ مشرک کہتا ہے کہ زمین اللہ نے پیدا کی ہے تو مومن بھی اس کا اقرار کرتا ہے، تو اس طرح سے ان کے ہاں لڑائی ہوئی تو میدان قتال میں آ گئی. نہیں، یہ وجہ نہیں تھی. یہ تھی توحید الوہیت جو ان دونوں کو حتیٰ کہ یہاں تک لے آئی. رشتہ دار ہیں، خونی رشتہ دار ہیں، میدان قتال میں تلواریں لے کر آتے ہیں، تو اس ایک مسئلے کی توحید الوہیت کی. یعنی الہ وہ ہستی ہے جس کے علاوہ کسی کے نام کی نظر و نیاز نہیں ہے، کسی کی پکار نہیں ہے. سجدہ ہے اس کو ہے، جھکنا ہے اس کو ہے، قانون ہے اس کا ہے، اطاعت ہے اس کی ہے، اس کے رسول کا حکم ماننا ہے، اس کے آگے اپنے آپ کو سر اطاعت کر دینا ہے. جو نظام اس نے رسول کے ذریعے، جو اپنی وحی کے ذریعے لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے، اس نظام کو نظام ماننا ہے. اس کے خلاف، اس کے علاوہ، چاہے وہ جن ہو چاہے وہ انس ہو، اس کے علاوہ کوئی اور ہو، کسی اور کی اطاعت ہو، چاہے بندہ اس کو اللہ کا ند نہ سمجھتا ہو، لیکن اگر اس نے اللہ کے قانون کے مقابلے میں کسی انسان کے، کسی افراد کے، کسی جماعت کے کسی اور قانون کو اس حد تک لے گیا کہ غیر مشروط اطاعت کو اس حد تک لے گیا. یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اللہ رسول کے علاوہ تمام اطاعت مشروط ہے، چاہے وہ امیر کی ہو، چاہے باپ کے لیے بیٹے کے لیے باپ کی اطاعت ہو، خاون کے لیے بیوی کے لیے اپنے خاون کی اطاعت ہو، وہ مشروط ہے. ایک حد ہے اس کی. غیر مشروط اطاعت ہے اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت. اس کے مقابلہ میں کسی نظام کو آپ اس حد تک مان لیں کہ اس سے قرآن حدیث کے کئی ایک احکامات کا رد ہوتا ہو، تو آپ اس کو پس نظر ڈال کر، پس پش ڈال کر اس نظام کو روا رکھیں، اس اطاعت کو سامنے رکھ لیں، تو یہ شرک ہے. اور توحید الوہیت آپ کی تب جا کے مکمل ہوتی ہے کہ خالی من قال لا الہ الا اللہ زبان سے کہہ دینا دخل الجنہ کا سبب نہیں ہے. آپ نے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد تمام طرح کے شرک سے بیزاری کا اعلان کرنا ہے، برات کرنی ہے، کھل کے اس کا انکار کرنا ہے. جتنی اطاعت ہے اللہ کے مقابلے میں اس کا کھل کے انکار کرنا ہے، تب آپ کی توحید الوہیت جا کے مکمل ہوگی. یہ توحید الوہیت نہیں ہے کہ آپ لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہے ہیں، اللہ کے مقابلے میں کسی اور کا قانون مان رہے ہیں، کسی اور کی اطاعت کر رہے ہیں، اور آپ اس کا انکار بھی نہیں کر رہے تو کہتے ہیں کہ میں بڑا موحد ہوں، میں بڑا توحیدی ہوں. ایسا ہرگز نہیں ہوتا، بالکل ایسا نہیں ہوتا. نہ یہ توحید اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے. نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام کو جو دعوت کی ہے، ان پہ جو کام کیا ہے، وہ ایسے نہیں کر دیا کہ 13 سال مکے کی تپتی زمین پہ لوگوں کو یہ کہہ دیا ہو کہ بس آپ اللہ کو ایک مانیں، اللہ کے علاوہ زمین کو کسی نے پیدا نہیں کیا، بس آپ تو بڑے موحد ہیں. یہ بات تو ابو جہل بھی مانتا تھا،
یہ بات تو عتبہ شیبہ بھی مانتے تھے، ابو لہب بھی مانتا تھا، جس پہ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں پوری سورہ لہب نازل کی، وہ یہ بھی مانتا تھا، یہ بات ابو طالب بھی مانتا تھا، لیکن وہ کیا ایسی بات تھی کہ جس کو نہ ماننے سے اللہ نے ان کو فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُشْرِكُونَ ایسے کہا کہ ہم فِیہا خالدون، یہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، وہ کیا بات تھی؟ اور آج اگر کوئی اس کا مرتکب ہوگا تو اس کے لیے بھی یہی قانون ہوگا، وہ کیا بات تھی؟ وہ ہے لا الہ الا اللہ، یہ مسئلہ الہ کا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو آپ کا حق ہے۔ توحید الوہیت سے مراد ربوبیت ہوا اللہ کا فعل کہ اس نے آپ کے لیے نظام برپا کیا، الوہیت ہے بندے کے فعل کہ اللہ تعالیٰ کے لیے صلاح کرنی، اللہ تعالیٰ کو پکارنا، اس سے غائبانہ ڈرنا، اس کے نام کی نظر و نیاز، اس سے دعا و مناجات، انابت اس کے لیے، قانون اس کا، حکم اس کا، اطاعت اس کی، اور جو بھی اس کے مقابلے میں اطاعت آئے چاہے کسی کی بھی ہو، جب تک بندہ اس سے برات نہیں کرے گا، اس کا کھل کر رد نہیں کرے گا، اس کی توحید مکمل نہیں ہوگی۔ آپ عمر کا نام سنتے ہیں، جانتے ہیں، کیا ایسی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بہت سے جو باتیں تھیں ان کی تائید کر کر قرآن میں حکم نازل کیا؟ کیا یوں ہی کر دیا؟ یا مصعب بن عمیر ہیں، قریش کے شہزادے ہیں، اچھی خوشبو استعمال کرتے ہیں، اچھا لباس استعمال کرتے ہیں، گلیوں میں چلتے ہیں، لوگ اشش کرتے ہیں، کیا ایسی بات تھی انہوں نے منہ سے نکال دی تو ان کو ایک ٹاٹ جس پہ پیمن لگے ہوئے تھے وہ پہننے پہ مجبور کر دیا؟ کیا ایسی بات تھی کہ جب ان کو دفنانے لگے علی رضی اللہ تو جب ان کے سر پہ کپڑا رکھتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے، جب پاؤں پہ کپڑا رکھتے تو سر ننگا ہو جاتا؟ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول کیا کروں؟ کہا اصغر گھاس اس کے اوپر ڈال دو، جو سنیارے اس وقت استعمال کرتے تھے۔ وہ کیا ایسی بات تھی جو بلال کو تپتی ریت پہ لٹائی؟ وہ کیا ایسی بات تھی جو خباب ان کے جسم پہ یہ جو ان کی چربی سے پولے بھجتے تھے؟ وہ کیا ایسی بات تھی جو اس سے پہلے بنی اسرائیل کے لوگوں کے سر پہ آرا چلایا گیا؟ وہ کون سی توحید تھی؟ آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم بڑے توحیدی ہیں، لیکن جب بات آتی ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، ابھی یہ مسئلہ ایک بڑا وسیع موضوع ہے، تو وہ کیا ہے کہ ایسی بات تھی کہ انبیاء نے وہ بات اٹھائی، لوگ دشمن بن گئے، وہ صادق امین کہنے والے انہوں نے شاعر و مجنون کہنا شروع کر دیا۔ وہ کیا ایسی بات تھی جو اللہ کے پوجنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے انداز سے دیکھتے بھی تھے، خوش ہوتے تھے، ایک ایسا منہ سے لفظ نکالا تو دشمن بن گئے، نبی اسلام کو مکے سے نکال دیا، نونہال چھیدے گئے، عورتیں بیوہ ہوئیں، بچے یتیم ہوئے۔ کیا ایسی ایک بات تھی؟ وہ یہ تھی الہ، یعنی مشرکین مکہ کو پتا تھا کہ اگر ہم نے اللہ کو الہ مان لیا، توحید الوہیت کا اقرار کر لیا، یہ ہمارا جو نظام ہے رئیسانہ اور چودرانہ یہ ختم ہو جائے گا، ہمیں اپنے آپ کو، اپنی خواہشات کو ہمیں اللہ کے قانون کے مطابق ماننا پڑے گا، ہماری کھر پینچی ختم ہو جائے گی، ہم نے اطاعت کرنی ہے تو اللہ کی، ہمارے بنائے ہوئے قانون ختم ہو جائیں گے۔ اور بالکل یہی معاملہ ہے، یہی تقاضا کرتا ہے۔ ہر انبیاء نے اپنی قوم کے سامنے یہی جوری مسئلہ رکھا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ نبی اسلام جب جاتے ہیں کتاب میں تو یہی کہتے ہیں، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ، یعنی بندگی ہوگی تو صرف ایک اللہ کی ہوگی، اس کے علاوہ کسی رب کی کوئی بندگی نہیں ہوگی۔ رب سے مراد یہ نہیں کہ اللہ کے مقابلے میں کوئی دوسرا کھڑا ہو جائے، کوئی بھی ایسا شخص ہو جو اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے قانون کے مقابلے میں اپنی بھی بات چلانے کی کوشش کرے اور لوگ بغیر تحقیق اس کو مان لیں تو لوگ اس کو رب بنا دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ اس جیسا کوئی آسمان پیدا کر سکتا ہو، زمین کا نظام برپا کر سکتا ہو، نہیں، اس کے نظام کو، اس کی ایسی غیر مشروط اطاعت کو اللہ کی اطاعت کے آگے رکھ کے کیا ہے، یہی حق ہے، تو وہ اس وقت اس موحد کا یہ کام بنتا ہے کہ اس کی وہ ایسی بات کو قرآن و حدیث کے دلائل کے ساتھ رد کر دے، تب جا کے اس کی توحید الوہیت مکمل ہوتی ہے۔ اور یہ انسان سے پھر طرح طرح کے تقاضے کرتی ہے، انسان کی جان تک مانگتی ہے، انسان کا علم، انسان کی صحت، انسان کا اٹھنا، انسان کا بیٹھنا، انسان کا جاگنا، وہ انسان کا پھر وہ خاص کر اس انسان کا جس نے توحید الوہیت پر ایمان لایا، پھر وہ کہتی ہے کہ اس کے ہاں آپ نے سب کچھ لگانا ہے، اس کا دیکھنا ہوتا ہے تو اللہ کے قانون کے مطابق، اس کا چلنا ہوتا ہے تو اللہ کے قانون کے مطابق، پھر وہ
نہ کسی اور کی مرضی سے چل سکتا ہے نہ اپنی مرضی کر سکتا ہے. جو وہ کسی اور کی مرضی سے چلے گا یا اپنی مرضی سے چلے گا تو اس کی توحید الوہیت میں نقص پیدا ہوگا. آپ تاریخ سے واقف ہیں کہ کتنے صحابہ کرام ایسے ہیں جیسے عمر ہے کہ ان سے جب کسی نے وہ جب جاتے ہیں شام کی ان کو چابیوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کو خلیفہ کو یہ چابیاں دیں گی شام فتح ہوتا ہے تو وہاں کے لیے کتاب کہتے ہیں کہ ہم آپ کے خلیفہ کو یہ چابیاں دیں گے. آپ کا خلیفہ کیسا ہے؟ جب عمر چلتے ہیں تو کپڑوں پہ پیمن لگے ہوتے ہیں, سواری بھی اتنی خاص نہیں ہوتی, تو ساتھ حوالی کہتے ہیں خلیفہ المسلمین کپڑے لباس بھی درست کر لیجیے, سواری بھی تھوڑی سی اچھی کر لیجیے. آپ جن لوگوں کے ہاں جا رہے ہیں وہ اہل کتاب لوگ ہیں, بڑے بڑے قلعوں میں رہتے ہیں, تو انہوں نے آپ کو چابیاں دینی ہیں. تو انہوں نے کہتے ہیں ہم وہ ذلیل قوم تھے, بدتر قوم تھے, ہم اس جاہلیت میں ڈوبے ہوئے تھے, تو ہمیں اس اسلام نے یہ عزت دی ہے. مجھے کسی کی پرواہ نہیں کہ یہ کہے گا کہ عمر نے پھٹے کپڑے پہنے ہیں, عمر کی سواری اچھی نہیں ہے. ان کے سامنے کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ. وہ جب جاتے ہیں لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ خلیفۃ المسلمین ہے. وہ کہتے ہیں ابو عبیدہ بن جراح کو کہ آج ہم رات کو شب باشی آپ کے ہاں کریں گے. وہ دوسرا موحد ہے, لا الہ الا اللہ پڑھنے والا, ہچکچاتا ہے. عمر میں اس کی یہ ہوتی ہے حکمت کہ میں اپنے عہدیدار کا گھر تو دیکھ لوں کیسے رہ رہا ہے. تو جب وہ وہاں رات کو جاتے ہیں شب باشی کرتے ہیں تو کھانا مانگتے ہیں کہ کچھ کھانے کو ہے. ابو عبیدہ بن جراح ایک سوکھی روٹی کے علاوہ کچھ نہیں پیش کر سکتے. عمر میں رو پڑتے ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ دنیا نے ہمیں کچھ نہ کچھ بدل دیا, لیکن یہ کہ ابو عبیدہ بن جراح اس کو دنیا کچھ نہ بدل سکی. یہ تھے لا الہ الا اللہ کو ماننے والے, یہ تھے وہ موحد. انہوں نے ہر چیز اپنی لوٹا دی. وہ نظر و نیاز دیتے تھے ایک اللہ کے لیے, وہ پکارتے تھے ایک اپنے رب کو پکارتے تھے, وہ اس کے نام کی پکار لگاتے تھے, اس سے مدد مانگتے تھے, اس کے آگے سجدہ کرتے تھے, اس کے قانون کے سوا کسی اور کا قانون نہیں مانتے تھے. کھڑے ہو جاتے تھے, اپنی جان تک نچھاور کر دیتے تھے, سجدہ رکوع ہر ایک چیز اس کے لیے. اور یہی انبیاء کی دعوت کا منہج تھا, اور یہی انبیاء کی دعوت کا مقصد تھا کہ لوگ شرک سے بیزار ہوں, شرک کی نفی کریں اور ایک اپنے رب کو الہ مانیں. یعنی توحید الوہیت کا سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو الہ ماننے کے بعد تمام طرح کی شرک ہو, چاہے وہ پکار کا شرک ہو, چاہے نظر و نیاز کا شرک ہو, چاہے اطاعت کا شرک ہو, چاہے غیبانہ کسی اور سے خوف کھایا جائے, کسی بھی طرح کا معاشرے میں, کسی بھی شکل میں, کسی بھی انداز میں وہ قانون اللہ کے خلاف ہو, کسی بھی طرح کا وہ شرک ہو, تو وہ موحد اس کو رد کرتا ہے. یہ نہیں کہ ایسے ہی کسی کی ضد میں رد کر دیا, سمجھ کر اللہ کے قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے دلائل ڈھونڈ کر پوری تحقیق کے بعد اس کو وہ رد کرتا ہے. اس کی توحید الوہیت تب جا کے مکمل ہوتی ہے. اور جو کہتے ہیں کہ یہ اطاعت اللہ کی ہم کرتے ہیں اور ساتھ غیر کی بھی اطاعت شامل کر لیتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ ہم تو ایسا نہیں کرتے, یہ بہت بڑا ظلم اپنے ساتھ کرتے ہیں. اب کسی کے ساتھ وہ کیا ظلم کریں؟ اور یہی انبیاء اور ان کی اقوام کے درمیان جو سب سے باعث نزاع مسئلہ رہا ہے وہ یہی تھا توحید الوہیت. غیبانہ اس سے ڈرنا, اس کو پکارنا, اس کے نام کی نظر و نیاز, اس کی اطاعت, اس کا قانون, اس کے ماں سوا کسی کا کوئی قانون نہیں. اور اس کے بعد توحید کی تیسری وہ جو قسم آتی ہے اسماء و صفات ہیں, جن کا مختلف, جیسے جہمیہ ایک مسلک گزرا ہے محدثین کے دور میں, وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار, اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کر دیتا تھا, ذات اور صفات میں فرق کرتا تھا. جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ قرآن میں ہے, حدیث میں آیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب جہنم خالی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس میں اور مخلوق پیدا کرے گا. پھر اس حدیث کا مفہوم ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ اپنا پاؤں رکھے گا. تو یہاں پاؤں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت آئی ہے, پاؤں بھی آیا, ہاتھ بھی ہے, اللہ تعالیٰ کا سننا ہے, اللہ تعالیٰ کا دیکھنا ہے, اللہ تعالیٰ کا مسکرانا بھی ہے. تو وہ یہ کرتے تھے کہ وہ ان دونوں میں فرق کر دیتے تھے. تو یہ انتہائی گمراہ کن عقیدہ ہے, اس کا محدثین نے رد کیا, کیونکہ اس کو قریدا نہیں جا سکتا. نہ کسی انسانی عقل میں یہ چیز آ سکتی ہے کہ اللہ کے ہاتھ کی کیفیت کیسی ہے, اللہ کا دیکھنا کیسا ہے, اللہ کا سننا کیسا ہے, اللہ کا جہنم میں پاؤں رکھنا کیسا ہے. کسی انسان کی عقل میں یہ بات نہیں آ سکتی, اس پہ صرف ایمان لانا ہے. یہ غیبیات کا مسئلہ ہے. اور پھر جو اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے اسماء ہیں, جیسے سورہ توحید ہے پوری, ہم سلام میں بھی پڑھتے ہیں,
قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. کہہ دیجیے اللہ کے رسول کہ وہ اللہ ایک ہے، یکتا ہے، تنہا ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی سے جنا گیا نہ کوئی اس سے جنا گیا. یعنی وہ جو لوگوں نے مختلف طرح کے عقائد بنائے ہوئے تھے کہ عیسی علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا جا رہا ہے، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا جا رہا ہے، اللہ نے اس چیز کا بھی رد کر دیا کہ میں اس سے پاک ہوں، میری ذات اس شرک سے پاک ہے، میں اس سے پاک ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ عما یشرکون. یہ جو مشرک اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میں اس سے پاک ہوں، میں اس سے بلند تر ہوں. اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں، اس کے ناموں میں الحاد بھی کرتے تھے. جیسے اللہ تعالیٰ کی کبریائی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ اس کا حق نہیں دیتے تھے، اس کو گھٹا دیتے تھے یا اس میں اپنی تعویل کرتے تھے. موجودہ دور کے جو صوفیہ ہیں، ان میں ایک مشہور عقیدہ ہے وحدت الوجود کا، انتہائی گمراہ کن عقیدہ ہے. ہر ایک توحید کو عمل کرنے والے کو چاہیے کہ اس کا کھل کر رد کرے. وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جتنے وجود ہیں صرف ایک وجود ہے، خالق مخلوق کو وہ ملا دیتے ہیں. لیکن ایک عام فہم سی بات ہے کہ اگر خالق مخلوق کو ایک ہو تو یہ مخلوق کس کی عبادت کرتی ہے؟ یہ اللہ اکبر کس کو کہتی ہے؟ یہ اللہ صمد کس کو کہتی ہے؟ یہ کس کے نام کا ذبیحہ دیتی ہے؟ کوئی چیز ایسی ہستی اس دنیا میں موجود ہے جس کے نام کا کرتی ہے؟ اگر ایک ہی ہو تو یہ ساری عبادات بے معنی ہے، بالکل ان کا کوئی فائدہ نہیں. تو ایک ایسی ہستی ہے جو انسان کو دیکھ رہی ہے، جو انسان کا ہر ایک چیز ریکارڈ کر رہی ہے، جو انسان کو بالکل دیکھ رہی ہے کہ وہ اس کا ایک ایک چیز اس کے سامنے رکھے گی. انسان کے جو زبان اس کا انکار کرے گی، اس کے زبان پر مہر لگا دے گا، اس کے اعضاء گواہی دیں گے. پھر وہ ماننے پر مجبور ہو جائے گا کہ ہاں میں نے یہ کام کیا ہے. پھر وہ کہے گا کہ اوہو اس نے تو نہ چھوٹی سی بات اور چھوٹی سے بڑی بات کوئی بھی بات اس نے نہیں چھوڑی، ہر ایک بات اس نے لکھ دی. اور جب یہ کرام الکاتبین بیٹھے ہیں، اگر یہ مخلوق خالق ہے ہی ایک چیز، اللہ نے کس لیے بٹھائے یعلمون ما تفعلون. اگر خالق اور مخلوق ایک چیز ہے، یہ کس کے اعمال نوٹ کرتے ہیں، کس کے اعمال وہ کاتب لکھتے ہیں، کس کے لیے لکھتے ہیں؟ مخلوق کے اعمال خالق کے لیے لکھتے ہیں. کل اس نے ان سے پوچھنا ہے یہ آپ کے اعمال ہیں. اقرا کتابک کفا بنفسک علیک، یہ اپنی کتاب پڑھ لو، یہ تمہارا اعمال نامہ ہے، آج تم اپنے محاسب کافی ہو، خود ہی کافی ہو. تو کوئی ایسی ہستی ہے جس نے نوٹ کرنا ہے اور مخلوق کو کل دکھانا ہے. اور یہ جنت اور جہنم، اگر یہ وحدت الوجود کا عقیدہ صحیح مان لیا جائے تو یہ بھی بے معنی ہے، کیونکہ مخلوق میں ہی سے کچھ لوگ جنت میں بھی جانے ہیں اور کچھ نے جہنم میں بھی جانا ہے. تو یہ جو توحید ہے یہ اللہ کو خالی یکتا ماننے سے مکمل نہیں ہوتی. یعنی عرف عام میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ توحید کا معنی ہے کہ اللہ ایک ہے، دوسرا اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے. اور یہ توحید ربوبیت، یہ توحید الوہیت کا مقدمہ ہے. اور توحید الوہیت جب اپنے معنوں میں صحیح قرآن اور حدیث کے مطابق میں سمجھی جائے گی تو آپ کا سماج بھی دشمن ہوگا، آپ کے اپنے آپ کے پرائے بنیں گے. یہ لازمی بات ہے، تاریخ گواہ ہے. آپ پہ مشکلات آئیں گی، آپ کو روکا جائے گا، شیطان آپ پہ وار کرے گا. ابھی وہ سورہ عنکبوت کی آپ نے آیت سنی ہے، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، کیا تمہیں آزمایا نہ جائے گا، تم فتنے میں آزمائش میں نہ ڈالا جاؤ گے. لازمی بات ہے جب بندہ صحیح توحید کو، اس لا الہ الا اللہ کو جو اسلام میں اصل مطلوب ہے توحید. آج ہمارے بہت سی جگہ پہ اس ملک میں اور بہت سے اور کئی ملکوں میں توحید کا نہ مفہوم درست ہے نہ مفہوم واضح ہے، گڈمڈ ہے. کوئی جو چاہتا ہے توحید ربوبیت کو اسی پہ فل سٹاپ کر دیتا ہے کہ یہی اصل توحید ہے. کوئی اسماء و صفات اور ذات پہ ہے، اس پہ بحث کرتا ہے، کہتا ہے یہی توحید ہے. توحید الوہیت کو چند ایک پہلو سے دیکھا جاتا ہے، پھر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا چیز ہے دیکھیں ان کے درمیان بھی آتی ہے. اور یہ ایک ایسا محور ہے جو کلمے کی شرائط آپ نے سنی ہے اور اس کے بعد آپ نواقض اسلام سنیں گے. یہ توحید ہی ہے لا الہ الا اللہ. پہلے ہر چیز کی نفی کرائی جاتی ہے، پھر اثبات کرایا جاتا ہے. یہ ہے توحید الوہیت. اور آج یہ جو مختلف کلمہ گو کے درمیان مسئلہ بنا ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں ہمارا مسلکی اختلاف ہے، ہمارا فلانا اختلاف ہے. یہ مسئلہ توحید الوہیت کا ہے، کیونکہ جب توحید الوہیت اپنے اصل معنوں میں کوئی بھی موحد سامنے رکھے گا، ان کا قانون جب ٹوٹے گا تو اسے تکلیف ہوگی. اس کا نظام جب متزلزل ہوگا
اسے تکلیف ہوگی، پھر وہ اس کا نام دیتا ہے مسلکی اختلاف ہے۔ مسلکی اختلاف کیا ہے؟ کسی نے کسی کو یہ کہا ہے کہ تم میری یہ بات مان لو تو ہماری توحید یکساں ہو جائے گی، کوئی کسی کو یہ نہیں کہتا۔ سب یہ کہتے ہیں یہ جو تشریح ہم نے کر دی ہے، یہ جو قانون ہم نے پاس کر دیا ہے، بس یہی سب کچھ ہے۔ صحابہ کرام میں آپ کتاب و تفسیر اٹھا کر دیکھیے، صحابہ رضی اللہ عنہم ہیں، ہمارے قابل عزت ہیں، لیکن ان کے فتاویٰ میں وہ اجتہادی اختلاف ملتا ہے، اس کو تو اختلاف کہا جا سکتا ہے، وہ شریعت کے اندر ہے، لیکن توحید الوہیت میں کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ کسی نے یہ نہ کہا کہ میں یہ نہیں مانتا بات چل جائے گی، کسی نے یہ نہیں کہا۔ کسی نے توحید ربوبیت کا اقرار کر لینے کو یہ نہ سمجھا یہ پکا مومن ہے، کیونکہ ان کو پتا تھا مشرک بھی توحید ربوبیت کا اقراری ہے، قرآن اس پہ گواہ ہے۔ لیکن ان کو یہ بھی پتا تھا کہ توحید الوہیت ایسا مسئلہ ہے کہ جس پہ انہوں نے ہم سے لڑائی کی ہے، ہم سے ہماری جائیدادیں چھینی ہیں، نبی علیہ السلام کو پتھر مارے ہیں، ہم سے دشمنیاں مول لی ہیں، ہماری جان کے در پہ ہیں وہ ایک ہی توحید الوہیت، کیونکہ ان کے باطل معبودوں کا رد ہوتا تھا۔ یہ ہے توحید الوہیت۔ اور آج بھی آپ جس بھی جگہ کھڑے ہو کر احسن انداز سے توحید کی ساری شکلیں جب واضح کریں گے، شروع میں آپ سے کچھ حضرات بہت خوش ہوں گے، بہت خوش ہوں گے، تو توحید ربوبیت آپ جائیں گے، بڑا آپ کا ساتھ دیں گے۔ جو آپ ایک سٹیپ آگے اٹھائیں گے، توحید الوہیت پہ آئیں گے، تو بہت سے ناخدا آپ سے ناراض ہوں گے، بہت سے ناخدا کو یہ بات بڑی بری لگے گی، یہ اس نے ایسا کیوں کہہ دیا؟ تو آپ نے تو کہنا ہے قرآن و حدیث کے مطابق۔ جب ایک بات قرآن و حدیث کے خلاف آئے گی، آپ پہ یہ واضح ہو جائے گا کہ میں نے اب یا اس کی اطاعت کرنی ہے یا اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ یہ اطاعت مشروط ہے اور یہ اطاعت غیر مشروط ہے۔ اس پہ کلام کیا جا سکتا ہے، اس پہ میں کلام کروں گا تو میں دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤں گا۔ تو ایک عام فہم بندہ ہے جس کو اللہ سے ڈر ہے، وہ کبھی اللہ اس کے رسول کے احکامات پہ کبھی کلام نہیں کرے گا، کبھی اعتراض نہیں کرے گا، اس کو ماننا ہی ماننا ہے، کیونکہ وہ پھر مسلم نہیں ٹھہرتا۔ وہ کلام کرے گا غیر اللہ کے قانون پہ، غیر اللہ کے بات پہ، وہ اعتراض کرے گا غیر اللہ کے بنائے ہوئے اس قانون کو، وہ اس بات کو، اس پہ وہ کلام کرے گا، اس پہ وہ جھگڑا بھی کرے گا، لیکن وہ کبھی یہ نہیں سوچے گا، کمزور ترین درجے کا بھی ہو ایمان والا، کہ میں اللہ رسول پہ کلام کروں، ان کے احکام پہ میں بات تک کروں، شک تک کروں، کبھی نہیں کرے گا۔ اس کو پتا ہے میں نے یہ کیا تو میں کلمہ پڑھنے کے بعد دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤں گا۔ آپ دیکھیے وہ عدی جو نبی علیہ السلام کو پناہ دیتا ہے مکے میں، وہ نہیں جانتا تھا زمین کس نے پیدا کی، آسمان کس نے پیدا کیا، اللہ کے نبی اسلام کو وہ پناہ دیتا ہے، کیوں نہ اللہ نے اسے جنت میں بھیج دیا۔ ابو طالب ہیں، ان کے چچا ہیں، کتنے ان کی مدد کرتے ہیں، توحید ربوبیت کے اقراری ہیں۔ نبی اسلام نے کہا چچا ایک دفعہ میرے کان میں گواہی دے دے، میں کل اللہ کے سامنے تیری گواہی دوں گا کہ اس نے کلمہ پڑھا تھا، لیکن اس نے یہ کہا کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ تو نے موت کے ڈر سے اپنے باپ کا دین چھوڑ دیا۔ وہ دین یہی تھا، اصل میں وہ دین سے مراد وہ یہ کوئی مسلک نہیں لیتے تھے، ایک پورا نظام لیتے تھے، ایک قاعدہ لیتے تھے، پورا ایک نظام اور قاعدہ لیتے تھے، اور اس کو پتا تھا کہ میں نے اگر یہ کہہ دیا تو میں جو یہ نظام چلا آ رہا ہے، جو میں یہ باتیں کرتا آ رہا ہوں، جو میرے پچھلے کرتے آ رہے ہیں، اس کی عمارت دھڑام سے گر جائے گی۔ تو اس نے اسی حالت میں، حالانکہ اس نے کتنی مدد کی نبی اسلام کی، کیا اس کی توحید ربوبیت کا اقرار کرنا اس کو جنت میں اس کے داخلے کا سبب بنا؟ نہیں بنا۔ ہرکل کا آپ نے سنا، جانتا تھا، اس کو کتاب کے ذریعے معلوم ہو چکا، اس نے یہ بھی کہا جہاں تک میرے پاؤں ہیں یہاں تک اس نبی کی حکومت ہوگی، اگر میں اس کے پاس موقع پاؤں تو میں اس کے پیر دھو کے پیوں گا۔ ربوبیت سے وہ اس کو تھی معلومات، اور اس کو یہ بھی پتا تھا کہ یہ رسول ہے، لیکن کیا ایک ایسی چیز تھی کہ اس نے اپنے وہ جو اس کی رعایا تھی اور اپنے نفس کو اس نے اس پہ حاوی کر کے اس کا انکار کر دیا، تو کہاں گیا؟ اتنا سبق ہے اس کی باتوں میں کہ آج کل کا جو اپنے بڑا موحد بھی کہتا ہے نا، تو وہ بھی اگر اس کا وہ مکالمہ پڑھ لے جو اس نے ابو سفیان رضی سے اپنے ایک مترجم کے ذریعے وہ جو باتیں پوچھی ہیں اس کا جواب دیا ہے، آج بڑے سے بڑا عالم بھی اتنی گہرائی کی بات کسی بھی دوسرے عالم سے نہیں پوچھ سکتا جتنی اس نے بڑی گہرائی سے بات کی ہے۔ کیوں کی ہے؟ وہ واقف تھا، کتابی تھا، کتاب کا علم رکھنے والا تھا، اسے پتا تھا، لیکن اس نے انکار کیا کیونکہ وہ خود لوگ اس کو سجدہ کرتے تھے، کیونکہ وہ خود الہ بنا ہوا تھا، اس لیے اس نے توحید الوہیت کا انکار کیا تو وہ جہنم میں چلا گیا۔
تو یہ توحید الوہیت بھائیوں یہاں ایک مختصر ٹائم میں ایک آپ کو گائیڈ لائن دینی ہوتی ہے. ہم سارے طالب علم ہیں, ہم مفتی تو نہیں ہیں, نہ ہمیں شوق ہے ہم مفتی بنے, ہم طالب علم ہیں. تو استاد ہوتا ہے وہ اپنے شاگردوں کو, طلباء کو ایک ہنٹس دیتا ہے, ایک لیکچر دیتا ہے, اس میں مخصوص چیزیں دے کے ان پہ چھوڑ دیتا ہے کہ آپ اس پہ مزید تحقیق کریں. تو ہمارے پروگراموں میں یہ نہیں ہوتا کہ ہمارے منہ سے جو بات نکلے, ہم انسان ہیں, غلطی ہو سکتی ہے, ہم طالب علم ہیں, کہ جو ہمارے منہ سے نکلی وہی حرف آف ہے. نہیں, ہم سے بہتر اگر کسی کی بات ہے قرآن و حدیث کے مطابق ہے تو وہ ہم سے بہتر ہے, اس کی بات ہم پہ بالکل فوقیت رکھتی ہے. تو ہم نے سب نے سیکھنا ہے. اور یہ جو توحید ربوبیت, توحید الوہیت اور کسی اسماء و ذات و صفات, یہ تقسیم اس طرح نہیں کہ کوئی اس حد تک رہے تو وہ کتنا مومن ہے, کوئی اس حد سے اوپر جائے تو وہ اس سے اچھا مومن ہے, کوئی اس سے اوپر جائے تو اچھا مومن ہے. یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے کہ بندے کو توحید کی یہ مختلف جہتیں پتہ ہوں, وہ اس کے بعد توحید کا پورا مفہوم سمجھ سکے اور اپنے رب کو وہ راضی کر سکے. ہماری کوشش یہی ہے, غلطی ہماری طرف سے ہے, حق اللہ اس کے رسول کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں توحید پہ چلنے والا بنائے, اور صحیح معنوں میں ہمیں اللہ اور اپنے اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا ہمیں وہ اپنے فضل سے ہمیں وہ ہمت دے, توفیق دے. ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ ہم بڑے مومن ہیں, اس کے فضل کے بغیر نبی بھی کچھ نہیں کر سکتا. انبیاء نے اپنے منہ سے کہا ہے ہاں ان کے اللہ کے فضل کے بغیر میں جنت میں نہیں جا سکتا. تو اس کے فضل کے تحت جتنی ہم کوشش کریں گے, غلطیوں اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری غلطیاں معاف کرے, ہمیں اصلاح کرنے کی توفیق دے. اور ایک ایسا جو موضوع ہے, یہ بڑا وسیع موضوع ہے, یہ ایک نشست میں نہیں ہو سکتا, چند ایک باتیں ہوتی ہیں. تو اس سے قرآن میں دلائل سورہ مومنون میں ہے, سورہ توحید میں ہے. یہ جو سورہ البقرہ کی 164 نمبر آیت میں توحید ربوبیت کے بہت سے دلائل ہیں. وہ سورہ نمل شروع ہوتی ہے 20واں پارہ, اس میں اللہ تعالیٰ الہ مع اللہ 5 دفعہ کہتا ہے. توحید ربوبیت کے بہت زیادہ دلائل ہیں. اللہ انسان کو مجبور کر دیتا ہے, وہ مانتا ہے, لیکن مسئلہ جب الہ کا آتا ہے تو قومیں بکھر اٹھتی ہیں. آج بھی جتنی جماعتوں کے درمیان جو مسئلہ ہے وہ کہ کسی نسبی یا علاقائی مسئلہ نہیں ہے, وہ مسئلہ الہ کا ہے. کیونکہ جب بات الہ کی آتی ہے تو نفسانی خواہشیں ٹوٹتی ہیں, اپنے قوانین ٹوٹتے ہیں, تو پھر برا لگتا ہے, پھر فتوے لگتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ بات بیان کرنے والا کوئی بھی ہو, معاشرے میں کسی بھی حیثیت کا ہو, اس کی بات ہے کیا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات بیان کرنے کی, خود عمل کر کے پھر دوسرے پہنچانے کی توفیق دے. ہم غلطی پہ ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح کرے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے صحیح دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا کرے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک.